صلی اللہ علیہ وسلم۔ حلیہ مبارک ان کا سن لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، قابل قدر بزرگان دین اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے اس کائنات پر خصوصیت کے ساتھ مومنین پر احسان فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت اور مقدس خوبصورت اور خوبصورت ذات کو بھیجا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام مجید میں فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، کہ ایمان والوں پر اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس نے انہی لوگوں میں سے ایک ایسا رسول بنا کر بھیجا جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، ان کے نفوس کو پاک اور صاف کر، جو ان کے تزکیے کا کام، جو شخصیت بجا لاتی ہے، وہ شخصیت کو بھیج کر اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ پوری کائنات میں ایمان والوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بڑھ کر کوئی احسان نہیں۔ اللہ رب العزت کا سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا ہم پر جو فضل ہوا، کرم ہوا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کا بھیجا جانا، آپ کا تشریف لانا ہمارے لیے باعث نجات ہے، باعث سعادت ہے، فلاح دارین کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ذریعہ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اعتبار سے کامل اور اکمل بنائے، آپ کو ظاہری اعتبار سے بھی کامل اور اکمل اور باطنی صفات سے بھی آپ کو بھرپور بنائے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ تمام کمالات کی بلندیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، تمام خوبصورتیوں کی انتہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ آپ کے آنے سے تمام کفر اور شرک اور باطل اور ظلم کے اندھیرے چھٹتے چلے گئے۔ یہ علامہ اقبال کے شعر کا مطلب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری بناوٹ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، شمال ترمذی میں آپ کا مستقل حلیہ مبارک کو بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان معتدل الخلق، آپ درمیانی بدن کے، نہ زیادہ لمبے تھے اور نہ زیادہ پستہ قد تھے، لیس بالطویل البائن والقصیر، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرفوعا، آپ درمیانی قد کے تھے، درمیانی سائز کے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سائز کا، آپ کے ہائٹ کا ایک معجزہ تھا، وہ یہ معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اونچے قد والوں کے درمیان میں اگر چلتے تو سب سے اونچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی آگے بڑھتا ہوا نظر نہیں آتا، اگرچہ کہ اس کی ہائٹ کتنی بھی ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سائز کا معجزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سر سے لے کر پیر تک حلیہ مبارک کو بیان کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ضخیم الحامہ، آپ کا سر اعتدال کے ساتھ بڑا تھا، اتنا بڑا بھی نہیں کہ بھدا محسوس ہو، اس میں کچھ نقص نکال سکے، اور اتنا چھوٹا بھی نہیں کہ اس میں کوئی نقص پایا جائے۔ اعتدال کے ساتھ متوسط درمیانہ سائز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر بڑا۔ آپ کے بال مبارک حدیث پاک میں آتا ہے لیسا بالقطیع، لیسا بالجعد القطیع ولا بالصب، نہ آپ کے بال بالکل ایک دم سیدھے تھے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بالکل ایک دم گھریالے اور مڑے ہوئے تھے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رجل الشعر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں ہلکی سی گھریالا پن، ہلکا سا اس میں گھریالا پن تھا جو بالوں کی خوبصورتی کو بتاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھا چوڑا تھا، واسع الجبین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو خمدار تھے، نہایت خوبصورت تھے، ازج الحواجب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی پتلی ایک دم کالی اور سفیدی، بالکل سفیدی، بڑی بڑی آنکھیں، اشکل العین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کے بارے میں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ اونچی نظر آتی تھی، سیدھی تھی، بالکل اونچی نظر آتی تھی، آپ کی ناک پر ایک نور تھا، ایک روشنی تھی،
اس روشنی کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ آپ کی ناک اونچی ہے۔ وہ روشنی آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کی اونچائی کو بتاتی تھی، اور آپ کی آنکھ کے اوپر، آپ کے ناک کے اوپر ایک روشنی تھی جو اونچائی کو بتاتی تھی، اور درمیان میں ایک رگ تھی جو یدرک الغضب، غصے کے وقت وہ رگ نظر آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ صرف چہرے سے معلوم ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غصے کا اظہار نہ اپنے کلام سے فرماتے، نہ اپنے افعال سے فرماتے، نہ اپنے ہاتھوں سے، نہ کسی کو اس کی سزا دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کا اظہار فرماتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام کی کوئی ناگوار بات پیش آ جاتی، تغیر اللون کانا یکون احرا حمراء کان وجهه حمراء، حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا۔ صحابہ آپ کے چہرے کی سرخی کو دیکھ کر سمجھ جاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی غصے میں، لیکن آپ غصے کا اظہار نہیں فرماتے۔ کسی سے بدلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لیتے، کسی سے انتقام نہیں لیتے اپنی ذات کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ پتلے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک نہایت سفید گویا کے موتی ہیں، سامنے کے دانتوں کے درمیان ہلکی سی سوراخیں تھی، ریخیں تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے، جب تبسم فرماتے تو اس سے خوبصورتی اور اس سے دانتوں کے اندر سے نور نظر آتا۔ معبد فرماتی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات فرماتے ہیں، بات کرتے ہیں، تکلم فرماتے ہیں تو دیواروں پر آپ کے دانتوں سے نکلتا ہوا نور دیواروں پر نظر آتا۔ مفلج الاسنان، دانتوں میں آپ کے دانتوں کے درمیان ہلکی ہلکی سوراخیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گال کے بارے میں آتا ہے سہل الخدین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گال ہلکے اور تھوڑا سا کوچ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک، آنکھ کی خوبصورتی، ناک کی خوبصورتی، گال کی خوبصورتی، ہونٹوں کی خوبصورتی اور دانتوں کی خوبصورتی، یہ ساری خوبصورتیوں کو لے کر ایسے نظر آتا۔ راوی فرماتے ہیں یتلألأ وجهه لیلۃ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، آپ کا چہرہ ایسا چمکتا جس طرح چودھویں رات کے چاند چمک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نصف عضو، آدھے کان تک، کبھی مکمل کان تک، کبھی آپ کی زلفیں آپ کے مونڈھوں کو چھوتی تھی، یہ آپ کی خوبصورتی کو دوبالا کر دیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن لامبی تھی، راوی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اتنی باریک اور لامبی اس طرح خوبصورت تھی گویا کہ کسی گڑیا کی ہوتی ہے یا کسی مورتی کی ہوتی ہے جس کو ہاتھ سے تراشا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے تو اس میں خوبصورتی کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چوڑا تھا، یا بہادر ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ سینے کا چوڑا ہوا۔ عریض الصدر سوال بن والصدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اور پیٹ برابر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ باہر نہیں آتا تھا جس سے آپ کی خوبصورتی میں کمی آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لے کے ناف تک ایک بالوں کی باریک لکیر تھی، اس کے علاوہ پیٹ اور دیگر حصوں پر سینے کے آپ پر بال نہیں تھے۔ آپ کے بازو پرگوشت تھے، آپ کے پنڈلیوں پر گوشت تھا، آپ کی ایڑی پر گوشت نہیں تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کو بتاتا اور طاقت کے اس میں حکمتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑ مضبوط تھے، جلیل المشاش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑ مضبوط تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن کے نیچے پیٹھ پر دو شانوں کے درمیان بین کتفی خاتم النبوہ، نبوت کی مہر تھا جو مثل بیضۃ الحمامہ، حدیث میں آتا ہے کہ گویا کہ کبوتر کے انڈے کی طرح وہ اس کا سائز تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر نبوت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں، آپ کا چلنا، آپ ایسے چلتے تھے کأنما یتکفأ من سبب، کأنما ینحط من سبب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چلتے گویا کہ آپ چڑھاؤ سے اتر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی مسطح زمین پر چلتے تو ایسا لگتا کہ آپ چڑھاؤ پر سے اتر رہے ہیں، کسی گڈھے پر سے آپ اتر رہے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بلاتا، اپنی طرف متوجہ کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک سے پورے متوجہ ہوتے ہیں۔ یلتفت الیہ جمیعا، ایسا نہیں کہ صرف سر کو موڑ لیے
یا تھوڑا سا ادھر نظر کر دیے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کو ایک ہم سب اپنی اپنی کوشش کے بقدر نعتیں بناتے ہیں اور اس کو بولتے ہیں اور اس کو پڑھا جاتا ہے اور اس کو سنا جاتا ہے، لیکن شاعر رسول حسان بن ثابت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت خواں ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نعت پڑھنے والے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کفار کی جانب سے جب آپ کی برائی کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر کے وہ ان کی برائی کا جواب دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے یہ جو میری برائی کر رہے ہیں یہ میرے خاندان کے ہیں، یہ میرے قریش سے ہے، اگر تم ان کی برائی کرو گے تو میری بھی برائی اس میں ہوگی۔ تو حسان بن ثابت ایسے شاعر رسول تھے، ایسے زیرک اور ایسے ہوشیار تھے، فرماتے تھے کہ میں آپ ان کی برائی بھی کروں گا اور اس بات کو مد نظر رکھوں گا کہ آپ اس میں شامل نہیں ہوں گے، جو گویا کہ میں آپ کو گوندے ہوئے آٹے میں سے نکالنے کی طرح نکال دوں گا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں احسن من کلم ترقت عینی واجمل من کلم تلد النساء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت، اتنے اچھے کہ آج تک کسی آنکھ نے اتنی خوبصورت ذات کو نہیں دیکھا اور آج تک کسی ماں نے اس طرح خوبصورت انسان کو نہیں چاہا۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ فرماتے ہیں کہ آپ اس طرح پیدا ہوئے ہر عیب سے پاک، بالکل ہر عزم معتدل اور خوبصورت ڈھانچے میں آپ کو ڈھالا گیا، گویا کہ آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے۔ کأنما قد خلقت کما تشاء، گویا کہ یہ جس طرح پیدا ہونا چاہے اسی طرح پیدا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے ظاہر میں تمام انبیاء کی ظاہر کو رکھا گیا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیسا داری، آنچے خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنی خوبیاں، ظاہری خوبیاں تمام انبیاء لے کر آئے تھے، تمام خوبیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ودیعت کیا گیا۔ میرا ہے یہ ایمان، میرا یہ یقین، میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی حسین۔ کئی شاعروں نے اپنی طاقت کے باوجود، اپنی صلاحیت کے بقدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا، آپ کی تعریف بیان کی، آپ کے ظاہر کو بیان کی، آپ کے ظاہر کو اس میں بتایا گیا، آپ کے باطن کو بتایا گیا، لیکن آخر میں تمام اور بڑے بڑے حضرات، محدثین، بڑے بڑے اللہ والے، ولی اللہ، یہ بات بولنے پہ مجبور ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا بیان کرنے سے عاجز آ گئے اور کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات از خدا بسر تو قصہ مختصر، ہم تعریف سے عاجز ہیں، ہم کمالات کو بیان کرنے سے قاصر ہیں، بس ہم آخر میں یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے بعد کوئی ذات قابل تعریف ہے، کوئی ذات باکمال ہے، کوئی ذات اپنے ظاہر اور باطن سے مزین ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ان کے شان کے مطابق کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سعد بن ہشام رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن کیا ہے، آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اَلَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ، کیا قرآن نہیں پڑھتے؟ أَلَمْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو باطن ہے، آپ کے جو اخلاق ہے وہ مکمل قرآنی تعلیمات کے مطابق ہے۔ جتنے قرآن میں محامد اخلاق، محاسن افعال، اچھے کمالات، اچھے خوبیوں کو بتایا گیا، سارے خوبیوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جامع ہیں۔ یہ اللہ کے حضرت عائشہ رضی اللہ نے آپ کے اخلاق کو بتایا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، آپ گھبرا رہے تھے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بتائے کہ ڈرو مت، انک تکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، آپ لوگوں کے کام آتے ہیں، جس کا کوئی نہیں ہوتا پرسان آپ اس کے مددگار بنتے ہیں، جس کو کوئی دینے والا نہیں ہوتا آپ اس کو دیتے ہیں۔ آپ حوادثات میں سیلاب زدہ جگہ یا کسی بھی حادثے میں لوگ شکار ہوتے ہیں تو آپ ان کی مدد کو پہنچتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔
آپ اپنے اخلاق کے ذریعے سے پوری امت کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے حصہ لے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاق، میں اخلاق کی بلندیوں کو پورا کرنے کے لیے بھیجا گیا، اس لیے کہ جب میں بھیجا گیا وہاں اخلاق نام کا کوئی ذرہ نہیں تھا۔ بھوک کی حالت میں، قحط سالی میں لوگ زندہ جانور کو پکڑتے اور اس کے جس حصے کا گوشت انہیں مرغوب ہوتا اس کو کاٹ کر کھا لیتے اور اس کا خون پی لیتے۔ ایسی درندگی تھی، ایسی جہالت تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بھیجے گئے۔ یتیم کا مال کا وارث وہ شخص بن جاتا تھا جو کسی کے بھائی یا کسی قریبی رشتے دار کے مرنے کے بعد جو ان کے گھر میں بڑا رہتا وہ اس کا وارث بن جاتا۔ بیوہ پر جو پہلے چادر ڈال جائے اس کے سامنے وہ اس کی بیوی بن جاتی۔ رشتے اور ناطے کا کوئی لحاظ نہیں، برہنگی اور عریانیت عام، ظلم عام، شراب عام، سود عام، جوا عام، ہر چیز عام۔ انما البیع مثل الربا، سود کو کہتے تھے جس طرح ہم خرید و فروخت کرتے ہیں، ایک چیز بیچتے ہیں ایک چیز خریدتے ہیں، اس میں فائدہ ہوتا ہے، اسی طرح سود میں بھی فائدہ ہے۔ تو سود اور سودی کاروبار اور دیگر کاروبار، دیگر تجارتیں دونوں ایک جیسی ہے، اس طرح کہتے تھے، اس طرح کہہ کے یہ ہیلا نکالتے تھے سود کو جائز کہنے کا۔ جوئے کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو گھر کا جو مالدار آدمی سمجھا جاتا تھا، جو صاحب ثروت سمجھا جاتا تھا، اس کے گھر میں ایک جوا خانہ ہوتا تھا، مستقل ایک جوا خانہ ہوتا تھا، اس میں بیٹھ کر لوگ جوا بازیاں کرتے، اپنے گھر اپنی بیوی کو تک جوئے کر رہا۔ ایسے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے۔ کیوں بھیجے گئے؟ کہ جہالت ختم ہو، رسم و رواج ختم ہو اور لوگوں پر ظلم ختم ہو اور لوگ ایک دوسرے کا حق ادا کرنے والے بن جائیں، حقوق العباد کو لوگ سمجھیں، حق اللہ کو سمجھیں، حق اللہ کا تعارف کرانے کے لیے اور حق العباد کا تعارف کرانے کے لیے کہ انسانوں پر اللہ کا کیا حق ہے جو ان کا خالق ہے، مخلوق کا کیا حق ہے جو ان کے تعلق رکھنے والے ہیں، جو رشتہ داری کے اعتبار سے ہو یا پڑوسی کے اعتبار سے ہو یا گھر والوں کے اعتبار سے ہو یا ملکی اعتبار سے ہو یا بین الاقوامی اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے ہر انسان پر کچھ نہ کچھ حق عائد ہوتا ہے۔ حکومت کا حق بھی عائد ہوتا ہے، قوم کے پیشواؤں کا حق بھی عائد ہوتا ہے، دوست احباب کا بھی حق ہوتا ہے، عبادات کا بھی حق ہوتا ہے، قرآن مجید کا بھی حق عائد ہوتا ہے، رمضان المبارک کا بھی حق عائد ہوتا ہے۔ تمام احکامات یہ اللہ حقوق اللہ ہے، یہ اللہ کے حق ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاکیزہ اخلاق لے کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو دعوت دے رہے ہیں، اس مجلس میں ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، اس کو اچھا نہیں لگ رہا تھا، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ اپنے بھائی کو جو ان کے بھائی لگتے ہیں ابو طالب بددین بنا رہے ہیں اپنے گمان کے مطابق، اس کے گمان کے مطابق۔ چنانچہ وہ زیادتی کرنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو زخمی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بدلہ نہیں لی، اس کو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹا نہیں، اسے تنبیہ نہیں کی۔ جب یہ ان کے پاس حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے، آپ کو غمزدہ دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین تھے کہ بچپن میں ہی پیدا ہونے سے پہلے میں باپ کی محبتوں سے محروم رہا، پیدا ہونے کے بعد کچھ عرصے میں ماں کی ممتا سے محروم رہا، پھر کچھ عرصہ گزرا 8 سال میں اپنے دادا کی محبت اور شفقت سے محروم رہا، اب میں اپنے چچا کو دعوت دینے کے لیے جا رہا ہوں تو میری قوم میرا یہ حال کر رہی ہے۔ تو حضرت حمزہ کو جوش آتا ہے، وہ اٹھتے ہیں اور جا کر اس ظالم کا بدلہ لیتے ہیں اور اس کو مار کے آتے ہیں، اس کو زخمی کر کے آتے ہیں اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ دیکھو میں آپ کا بدلہ لے لیا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں بدلہ لینے سے خوش نہیں ہوتا، میری خوشی یہ ہے کہ تم میری بات مان لو، توحید کو اختیار کر لو اور میری رسالت کو تسلیم کر لو۔ جب حضرت حمزہ یہ سنتے ہیں تو وہ حلقے بگوش اسلام ہو جاتے ہیں، اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کے ذریعے یہ بتایا کہ میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا، میں معاف کرنے کے لیے آیا۔ مشہور واقعہ ہے، تلوار، ایک بدھو تلوار لٹکائے ہوئے لے کر آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے درخت کے نیچے، وہ کہنے لگا کہ اے محمد تمہیں کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہنے لگے اللہ بچائے گا. اللہ پر ایمان تھا. ہر نبی کو اللہ پر ایمان ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان تو بہت مضبوط. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تلوار پر قابو پا لے, خود پکڑ لیا اور اس سے کہنے لگے اب کون بچائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے معاف کر دیے, اس سے بدلہ نہیں لی. حالانکہ کوئی آدمی کسی کو قتل کرنے کے در پہ ہو, ابھی اندیشہ ہو کہ اگر یہ قاتل کو قتل نہیں کیا تو قاتل اس کو قتل کر دے گا, تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ دفاع کے طور پر اپنی جان کو بچانے کے لیے آگے والے کو قتل کر سکتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات پر بھروسہ کیے اور اس کو معاف کر دیا, اس کو قتل نہیں کیا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. وہ گڑیا جو مکے سے بیزار ہو کر جا رہی تھی, اس کا سامان اللہ کے نبی لے کر جاتے ہیں تو اس کو یہ ادا پسند آتی ہے کہ جس کے آنے سے مجھے تکلیف تھی وہی میرا سامان لے کر چل رہا ہے, لہٰذا اس کا اسلام بہت اچھا ہے, اس کی تعلیمات بہت اچھی ہے. اس متاثر بھی اور اسلام قبول کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں دعوت دینے کے لیے جاتے تو آپ پر زیادتیں کی جاتی, تکلیفیں دی جاتی, آپ کو برا بھلا کہا جاتا. آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جو حشر احد میں ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو فتح مکہ کے موقع پر سارے لوگوں سے بدلہ لے سکتے تھے, سارے ظالموں کو مزہ چکھا سکتے تھے. فتح ہو چکی تھی, مسلمانوں کا غلبہ ہو چکا تھا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ میں داخل ہو رہے ہیں. آپ اتنی تواضع کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں کہ آپ کا سینہ مبارک اونٹنی کے کوہان سے لگ رہا ہے, اور آپ اعلان کر رہے ہیں من دخل فی دار ابی سفیان فهو آمین, من اغلق بابہ فهو آمین. جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن ہے, جو اپنے دروازے بند کر لے اس کو بھی امن ہے. میں آج وہ بات کہوں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے کہا تھا, لا تثریب علیکم اليوم, آج تم پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی, آج معافی ہی معافی کا اعلان ہے. آپ نے ہندا کو معاف کیا, وحشی کو معاف کیا, جو آپ کے چاچا کے بے دردی سے قتل کرنے والے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پاکیزہ اور نورانی اخلاق ہیں. یہ اخلاق اللہ کے نبی ہمیں دے کر گئے ہیں. آپ کی زندگی ہمارے لیے ہدیہ ہے, آپ کا رہن سہن ہمارے لیے ہدیہ ہے, ہمارے لیے یہ مشعل راہ ہے. اس کو ہم اختیار کریں گے تو ہماری زندگی بھی چمکے گی. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا وہ حصہ جو آپ کے روضہ اقدس میں, آپ کے قبر اطہر میں جو زمین سے لگا ہوا ہے, وہ حصہ جب عرش اور کرسی, عرش اور خانہ کعبہ سے افضل ہو سکتا ہے, تو پھر ایک مومن شخص جو اللہ کے نزدیک محبوب ہے, کیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا کر, آپ کے عادات کو اپنا کر اللہ کے نزدیک اللہ کا ولی نہیں بن سکتا؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت ہم اپنے اندر پیدا کریں. جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت نہیں ہوگی, حضور کی اطاعت نہیں ہوگی. آدمی کی یہ خصلت ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے اس کی بات کو مانتا ہے, یہ انسانیت کی فطرت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں, اللہ کے نبی میری جان کے علاوہ آپ مجھے ہر چیز سے محبوب ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابھی آپ کا ایمان کامل نہیں ہوا. جب حضرت عمر سمجھ گئے کہ حضور اللہ سے محبت, اللہ اور اس کے رسول سے محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہونا چاہیے, لہٰذا دوبارہ آئے اور عرض کرنے لگے, اللہ کے رسول, یا رسول اللہ, میری محبت آپ میرے نزدیک, آپ اللہ تعالیٰ اتنے میری جان سے بھی زیادہ آپ محبوب. تب اللہ کے نبی فرمایا الان اب تمہارا ایمان مکمل ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے وہ شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا, لا یکون احد منکم, یہاں تک کہ حتی اکون احب الیہ من والہ وولدہ والناس اجمعین, کہ میں اس کے نزدیک اتنا محبوب نہ ہو جاؤں اس کے والدین سے اور اس کے رشتہ دار سے اور تمام لوگوں سے زیادہ, جب تک میں اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. اب محبت اور محبت کے تقاضے ہیں. محبت کے تقاضے یہ ہیں کہ اپنے محبوب کی بات کو مانا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ترمذی شریف کی روایت ہے, من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ,
جو شخص میری سنت سے محبت کرتا ہے اس نے ہی مجھ سے حقیقت میں محبت کی. جس کو میری سنت سے محبت نہیں، حقیقت میں وہ مجھ سے محبت کرنے والا نہیں ہے. اور جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ قیامت میں جنت میں ہوگا. من احبنی کان معی فی الجنہ. جو مجھ سے محبت کرتا ہے حقیقی محبت، اطاعت کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ، آپ کی زندگی کو اپنی زندگی بنانے کے ساتھ جو محبت کرتا ہے، اللہ کے نبی فرمایا وہ میرے ساتھ جنت. یہ محبت کے تقاضے ہیں. اس کو ہم سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت رکھی ہے، گناہوں سے بخشش رکھی ہے، ہدایت رکھی ہے، برکت رکھی ہے، نورانیت رکھی ہے، قبر کے سوال کا حل ہے، حشر کی کامیابیوں کا حل ہے، جامع کوثر کا ملنا اسی سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اسی میں رکھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخشے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جو اللہ کو محبوب بنانا چاہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. جو حضور کی اطاعت کرے گا وہ ہدایت پائے گا، ہدایت اس کے مقدر ہوگی. اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت یافتہ بنائیں گے، ہادی بنائیں گے، رہبر بنائیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیا، ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کا حکم دیا. فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، دونوں کی اطاعت ہوگی تو ہم دین پر کامل اور مکمل طور پر چلنے والے بنیں گے. اس میں غیروں کی نقالی نہیں ہوگی، اس میں نفسانیت نہیں ہوگی، اس میں خواہشات نہیں ہوں گے، اس میں اپنی طرف سے دین میں کچھ زیادتی نہیں ہوگی. جب اللہ کی اطاعت کرو گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں کرو گے تو غیروں کے طریقے خود بخود داخل ہو جائیں گے. ہم اپنی شادی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے مطابق نہیں بنائیں گے تو پھر غیروں کی شادی کی طرح ہماری شادی ہو جائے، رسم و رواج کا ہم شکار ہو جائیں. ہمارے غم کے موقع کو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کے موقع کا نمونہ نہیں بنائیں گے تو پھر ہمارا غم کا موقع بھی غیروں کی نقل کرنے میں ہو جائے گا. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے لمحے لمحے کے لیے، پل پل کے لیے ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ حضور کی زندگی میں تمہارے لیے بہتر نمونہ ہے. اس نمونے کو اپناؤ اور اپنی زندگی کو سنت سے سجاؤ. سنت بہت بڑی طاقت ہے. سنت سے ملک فتح ہوتا ہے. ایک علاقے میں لوگوں کو ڈر تھا کہ کوئی حملہ کرنے والے ہیں تو وہاں کے سمجھدار عالم نے کہا کہ آپ سارے لوگ کل صبح نکلیں گے تو سب کے سروں پر ٹوپی ہوگی. جیسے وہ نکلے تو جو ان کا مد مقابل تھا وہ مرعوب ہوا. وہ یہ سمجھا کہ یہاں پر مسلمان زیادہ ہو گئے لہٰذا ہم ان سے جیت نہیں سکتے. تو یہ سنت کی طاقت ہے. ایک سنت اللہ کے نزدیک بہت زیادہ طاقت رکھنے والی، بہت زیادہ فضیلت رکھنے والی چیز ہے. اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص اس گئے گزرے زمانے میں فتنہ اور فساد کے زمانے میں ایک سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ہے. من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ مئۃ اجر شہید. ایک سنت پہ زندہ ایک شہید کا مرتبہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہیدوں کو مردہ مت کرو، وہ مرے نہیں ہیں، وہ زندہ ہے. انہیں ایسی حیات دی گئی کہ اللہ کی جانب سے انہیں رزق دیا جاتا ہے. ان کی روحیں پرندوں میں ڈالی جاتی ہیں، پرندوں کی شکلوں میں وہ جنت کے سیر کرتے رہتی ہیں. یہ فضیلت شہیدوں کی بتائی گئی. تو جو ایک سنت پر عمل کرتا ہے تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ہے. تو ہمارے دین اپنے معاملات میں، معاشرت میں دین کے تمام شعبوں میں سنت کو داخل کریں. ہماری عادت بھی سنت بنے، ہماری عبادت بھی سنت بنے، ہماری تجارت بھی سنت بنے. جس شخص کی تجارت سنت کے مطابق ہوتی ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جو شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق تجارت کرتا ہے اس کا مقام انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ ہوگا.
یہ تجارت کی فضیلت بتائے گی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ ایسی تجارت کر کے گئے، صحابہ رضی اللہ عنہ کی تجارت ایسی تھی، ان کی تجارت اللہ سے غافل نہیں کرتی تھی، وہ تجارت میں تھے تو بھی عبادت میں تھے، وہ گھر میں تھے تو بھی مسجد میں تھے، وہ دنیا کے ماحول میں تھے پھر بھی دین میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نمازوں کے اوقات مقرر کیے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو 5 نمازوں کو ایک ہی وقت میں رکھ دیتے، ایک کے بعد 5 نمازیں ایک ساتھ پڑھ لو اور اس کے بعد اپنے کام میں لگ جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کو پورے دن میں گھیرا ہے۔ کیوں گھیرا؟ اس لیے کہ اللہ کا دھیان باقی رہے، آدمی غفلت میں نہ پڑے، اس کو بار بار بلایا جا رہا ہے، یاد دلایا جا رہا ہے کہ اللہ کے یاد کے ساتھ زندگی گزارو، غفلت کے ساتھ زندگی مت گزارو۔ آدمی غفلت میں پڑ جاتا ہے تو پھر نفس کا، شیطان کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نماز بھی جو تھی اپنے ذکر کے لیے تھی، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو میری یاد کے لیے۔ تو عبادت کو گھیرنے کی وجہ یہ ہے کہ آدمی غفلت سے نکلے، اپنی زندگی کی ترتیب بنائے۔ جو اپنی زندگی کی ترتیب نہیں بناتا، شیڈول نہیں بناتا، منصوبہ بندی نہیں کرتا، اس کا وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ ہم عبادت کے لیے وقت مقرر کریں، دنیا کے کاموں کے لیے وقت مقرر کریں، ہر کام کے لیے ہم پورے 24 گھنٹے کو مقرر کریں گے تو ہم سے کئی کام ہو سکتے ہیں، ہر کام ہو سکتا ہے، دنیا کا کام بھی ہو سکتا ہے، دین کا کام بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان بنایا ہے، الدین یسر، لیکن ہمارے لیے مشکل نظر آتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی جہاز چلانے والا ہے، پائلٹ ہے، اگر اس نے سائیکل چلانے نہیں سیکھی تو اس کے لیے سائیکل چلانا مشکل۔ ایک آدمی سائیکل سیکھ گیا، جہاز نہیں سیکھا تو اس کے لیے سائیکل چلانا آسان ہے اور جہاز چلانا مشکل ہے۔ تو سائیکل نہیں سیکھنے والے کے لیے جہاز چلانا اس کے لیے سائیکل چلانے سے آسان ہے، اس لیے کہ اس نے سیکھا ہے۔ تو ہم دین پر چلنا سیکھیں، جب دین پر چلنا سیکھیں گے تو پھر دین پر چلنا بھی ہمارے لیے آسان ہے۔ جو آدمی چلانا نہیں سیکھتا سواری کو تو پھر اس کے لیے وہ چیز مشکل نظر آتی ہے۔ کوئی آدمی تیراکی نہیں سیکھتا تو پھر اس کو صرف تیرتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر اس کو مشکل نظر آتا ہے کہ میں کیسے تیروں گا۔ لہٰذا جو سیکھتا ہے اس کے لیے ہر چیز آسان ہوتی ہے۔ جو آخرت پر چلنا سیکھے، آخرت کی تیاری کرنا سیکھے کہ دین پر کس طرح چلا جاتا ہے، تو اس کے لیے دین کی تیاری، اس کے لیے آخرت کی تیاری کرنا آسان ہوتا ہے اور دین پر چلنا آسان ہوتا ہے۔ یہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو آگے بڑھانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من لم يرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا ویأمر بالمعروف وینہی عن المنکر، کہ وہ مسلمان، میرا کامل اتباع کرنے والا میری امت میں سے نہیں ہو سکتا جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کی قدر نہ کرے اور اچھی باتوں کا حکم نہ کرے اور برائی سے روکے نہ۔ اچھی باتوں کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، تمام امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا کام ہے، یہ اللہ کے نبی کا کام، یہ ہمارا کام ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ دے کر یہ ذمہ داری ڈال کر کے کہ ہم اپنے گھر والوں کی بھی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خصوصیت کے ساتھ فرماتے ہیں اللہ کے نبی سے اور اللہ کے نبی کے واسطے سے تمام امت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انذر عشیرتک الاقربین، اپنے رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہیے۔ اگر عبادت نہیں کرو گے تو عذاب میں مبتلا ہوگے، قبر کے عذاب میں، حشر کے ہلاکیوں میں، جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوگے، اللہ کی ناراضگی میں پڑ جاؤ گے، یہ کہہ کر انہیں ڈراتے رہو۔ اس کی ہم سب پر ذمہ داری ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھو۔ اگر اللہ تعالیٰ بالفرض اچھی باتوں کے حکم کرنے کی اور برائی سے منع کرنے کی ہم پر ذمہ داری نہ بھی ڈالتے تو بھی یہ اخلاقی فریضہ تھا کہ ایک آدمی راستہ چل رہا ہے، آگے گڑھا ہے تو ایک پہلے جانے والا یا وہ گڑھے سے واقف شخص کہتا ہے کہ آگے مت جاؤ، وہاں گڑھا ہے، جاؤ گے تو ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ اسی طرح جو بے دین ہیں، مسجد سے دور ہیں، نماز سے دور ہیں، اللہ کے نبی کی سنت سے دور ہیں، جو شریعت سے دور ہیں، وہ جہنم کے گڑھے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا وہ حضرات جو جس کو اللہ نے مسجد کو آنے کی توفیق دی، نماز پڑھنے کی توفیق دی، سنتوں پر چلنے کی توفیق دی، تو ان کا کام ہے کہ وہ ایسے آدمی کو جہنم کے گڑھے کی طرف جانے سے روکیں اور اس کو جنت کے باغ کا راستہ۔
یہ ذمہ داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی زندگی کو اپنی زندگی بنانا اور آپ کے کام کو اپنا کام سمجھنا، یہی حقیقی محبت اور حقیقی محب ہونے کی علامت اور حقیقی عاشق ہونے کی علامت ہے۔ باپ کا ایک کام تھا، تو حقیقی بیٹا وہ ہے کہ وہ باپ کی محبت کے ساتھ، باپ کے جانے کے بعد باپ کے کام کو اپنا کام سمجھے، باپ کی ذمہ داری کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر گھر کو چلانے لگے۔ تو اسی طرح یہ امت بہت بڑی فضیلت اس کی رکھی گئی اسی وجہ سے کہ یہ قیامت تک یہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرتے رہیے اور برائیوں سے روکتے رہیے۔ اچھی باتوں کا حکم کرنا، برائیوں سے روکنا، یہ ہمارے اندر اچھی باتوں کو داخل کرنے کا ذریعہ ہے، ہمارے اندر کی برائیوں کو نکالنے کا ذریعہ ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ذمہ داری ڈال کے گئے کہ بلغوا عنی ولو آیا، ایک بھی بات میری معلوم ہے تو اس کو پہنچاؤ۔ صحابہ پہنچائے، اولیاء اللہ پہنچائے، تابعین پہنچائے، بزرگان دین پہنچائے، تب جا کے ہم آج مسلمان نظر آ رہے ہیں۔ اگر صحابہ وہیں رک جاتے، بزرگان دین وہیں اپنے مقام پر رک جاتے، بغداد میں، عراق میں، شام میں وہیں رک جاتے، فلسطین میں وہیں اللہ کی عبادت کر کے چلے جاتے، تو پھر آج تک ہمارے پاس دین نہیں آتا۔ اور یہ اللہ سفر کیے ہیں، اپنی آبائی مقام کو چھوڑا ہے، یہاں آئے ہیں اور اب یہاں اجنبی علاقے میں آئے ہیں، وہیں وہ وطنیت اختیار کی اور دین کی تبلیغ کی۔ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اجمیر سے لے کر کلکتہ کا سفر کرتے ہیں، آپ کے ایک سفر میں 90 لاکھ مسلمان ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ذمہ داری کو سمجھے، تبھی تو یہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، احکام کی دعوت دی۔ جو ان کی مجلس میں آتا مسلمان بن کر اس کو احکام بتاتے، جو مسلمان نہیں ہوتا تو اس کو اسلام کی دعوت دیتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بناتے اور اس کو سنتوں پر لاتے، اس کو سارے احکامات سکھاتے۔ تو یہ ذمہ داری کو انہوں نے سمجھا تھا۔ یہ ذمہ داری قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں پر ہے کہ وہ ہر کچے پکے گھر میں اللہ کے کلمے کو پہنچائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو پہنچائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، صحابہ کا کام ہے، اور یہ اللہ کا کام ہے، یہ ہمارا کام بنے، تبھی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق اور آپ کے سچے محب کہلائیں۔ ہم اس کو سمجھنا ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی زندگی کو سنت پہ ڈالنا، سب سے پہلے ہم اپنی زندگی کو سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک اور اپنی زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر موڑ میں ہم سب کو سنت پہ آنا ہے، سنت کو زندگی میں داخل کرنا ہے، ہر اعتبار سے سنت کو داخل کرنا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ فرما کر چلے گئے، من احب سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ جب ہمیں سنت سے محبت ہوگی تو سنت کو اپنانا آسان ہوگا، ورنہ چھوٹے چھوٹے بہانے سے آدمی سنت چھوڑ دیتا ہے، سلام کرنا چھوڑ دیتا ہے، نوکری کے خاطر داڑھی رکھنا چھوڑ دیتا ہے، صرف میں ٹوپی لگانے سے اچھا نظر نہیں آتا لہٰذا ٹوپی لگانا چھوڑ دے۔ یہ ناقدری کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ناقدری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی توہین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قابل تعظیم ہے، قابل ادب ہے، قابل احترام ہے، یہ لینے کے قابل ہے، اس کو اپنانا چاہیے، ہر مسلمان کو اپنانا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو متبع سنت اور سچا عاشق رسول بنائے۔